بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں؟ ہمارے بیچ کچھ کم عقل لوگ، کم پڑھے لکھے لوگ اس طرح کے بھی رہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا مانتے ہیں اور اپنے جیسا ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اپنی کتاب میں اس طرح کی باتیں بھی لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بس اتنی کرو جس طرح سے اپنے بڑے بھائی کی کرتے ہو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا بھلا کون کہہ سکتا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لکھنے والے کا نام ہے اسماعیل دہلوی۔ یہ ایسا مولوی تھا کہ اس کو دیوبندی بھی اپنا مانتے ہیں اور خود کو اہل حدیث کہنے والے لوگ بھی اس کو اپنا مانتے ہیں۔ اس کا نام ہے اسماعیل دہلوی۔ وہ اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں اسی طرح کی باتیں لکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اسی طرح سے کرنی چاہیے جیسے اپنے بڑے بھائی کی کرتے ہو۔ اب آپ سوچیں کہ بڑے بھائی کی تعظیم کتنی ہوتی ہے؟ کبھی کبھی تو اس سے لڑائی بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی آپ اس کو کچھ باتیں بھی سنا دیتے ہیں۔ تو کیا واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اسی طرح سے کی جائے گی جس طرح سے بڑے بھائی کی جاتی ہے؟ معاذ اللہ۔ مزید سنیے، وہ اپنی اسی کتاب میں ایک اور جگہ پر لکھتا ہے کہ نبی اپنی امت میں اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے گاؤں میں کوئی چودھری ہوتا ہے۔ اب آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کس قدر کم درجے کا سمجھتے ہیں۔ اور جب کبھی آپ ان سے اگر بات کریں کہ تم کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا مانتے ہو اور سمجھتے ہو، کیوں اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہو، تو پھر وہ آپ کے سامنے یہ دعویٰ بھی کریں گے کہ بھائی یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور وہ بار بار آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے محبوب کے لیے فرمایا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہارے جیسا ایک بشر ہوں۔ اس آیت کو دلیل بنا کر کے وہ ہر طرح سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو نبی نے کہہ دیا میں تمہارے جیسا بشر ہوں تو بس پھر وہ ہمارے جیسے ہیں۔ اور یہ لوگ کبھی بھی آپ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت بیان کرتے ہوئے نہیں ملیں گے۔ یہ اپنے جلسے بھی کرتے ہیں تو سیرت النبی کے نام سے جلسے کرتے ہیں، اور اس میں صرف وہی باتیں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ بھی انسان تھے، رسول اللہ بھی ہمارے جیسے تھے، وہ خود سے اپنے کام کر لیا کرتے تھے، خود سے اپنے کپڑے دھل لیا کرتے تھے، خود سے اپنے جوتے سل لیا کرتے تھے۔ یہی ساری باتیں بتا کر کے وہ ہر طرح سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ تو ہمارے جیسے تھے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو سننے والی جو عوام ہوتی ہے دھیرے دھیرے اس کا بھی مائنڈ اس طرح کا بن جاتا ہے کہ ہاں واقعی رسول اللہ تو ہمارے جیسے تھے۔ ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص محبت پیدا نہیں ہوتی، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو، رفعت کو اور شان کو کبھی نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ ان کے لوگوں نے کبھی بیان ہی نہیں کیا۔ وہ صرف اسی طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہم انسان ہیں ویسے وہ بھی انسان تھے، اور جیسے وہ ہیں ویسے ہم ہیں۔ اور پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ان کے لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کبھی بے ادبی کرتے ہیں، کبھی گستاخیاں کرتے ہیں، تو ان کی جو عوام ہوتی ہے اس کو بھی یہ باتیں زیادہ سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ اس کو بھی یہی لگتا ہے عوام کو کہ جیسے ہم ہیں ویسے نبی ہیں، تو جو باتیں ہمارے لیے کہی جا سکتی ہیں وہ باتیں رسول اللہ کے لیے بھی کہی جا سکتی ہیں۔ ان کو کوئی فرق نہیں سمجھ میں آتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، اور جو باتیں ہمارے لیے یا کسی عام انسان کے لیے کہنا جائز ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے لیے بھی کہنا جائز ہو۔ لیکن بھلا ان کی عوام کو کیسے سمجھ میں آئے گا، کیونکہ انہوں نے تو ہمیشہ سے بس اتنا ہی سنا ہے کہ رسول اللہ ہمارے جیسے تھے۔ تو ہم نے ضروری سمجھا کہ اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور قرآن کریم سے کیا ثابت ہے اور حدیث سے کیا ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا ہے۔ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں یا ہو سکتے ہیں؟ آئیے اس پر میں آپ کے سامنے قرآن سے کچھ دلیلیں پیش کرتا ہوں، اور سب سے پہلے ہم مخالفین کی اس دلیل کا جائزہ لیں گے کہ جس کو وہ اپنی طرح سے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے جیسے ہیں۔ اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ آیت ہے قرآن کریم کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں اور میرے پاس وحی آتی ہے کہ تمہارا اور میرا معبود ایک ہے۔ اب دیکھیں کہ ابھی تک یہ آیت جب مخالفین نے آپ کو پیش کی تھی تو صرف اس آیت کو اتنا ہی پڑھتے تھے کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ اس کے آگے وہ آیت بھی نہیں پڑھتے، آیت بھی چھوڑ دیتے ہیں، ادھوری آیت پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آگے کی آیت پڑھتے تو فرق سمجھ میں آ جاتا کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کی طرح بتانا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کچھ اور مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عاجزی کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم بھی انسان ہو اور میں بھی انسان ہوں،
اور آگے ہی اس کا فرق بھی بتا دیا کہ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، کہ انسان تو میں ہوں لیکن میرے پاس وحی آتی ہے، یعنی کہ میں نبی ہوں اور تم نبی نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آگے فرق بھی بتایا ہے کہ لوگ سمجھ لیں کہ جو نبی ہوگا وہ ہمارے جیسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ لوگ آپ کے سامنے صرف آدھی آیت پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانا ہے۔ اب آئیے آپ کے سامنے اس آیت کی تفسیر بھی پیش کرتا ہوں کہ مفسرین نے اس آیت سے کیا سمجھایا اور وہ اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں۔ بہت بڑے مفسر امام فخر الدین رازی اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ تواضع کا طریقہ اختیار کریں، اسی لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عاجزی اور انکساری کی مثال قائم کرنے کے لیے یہ کہا تھا کہ جس طرح تم انسان ہو اس طرح میں بھی ایک انسان ہوں، اور تمہارا بھی رب وہی ہے جو میرا رب ہے۔ تو بس اس بات پر کہا تھا کہ اس معاملے میں تمہاری طرح ہوں۔ لیکن مخالفین نے اس آیت کو اس طرح سمجھا کہ رسول اللہ ہماری طرح ہو گئے اور ہم رسول اللہ کی طرح۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک چیز دوسرے کی طرح ہوگی تو دوسری بھی پہلے کی طرح ہوگی۔ تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ ہماری طرح ہیں، تو اس کا مطلب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی طرح ہیں، اور یہ بہت بڑی جرت کی بات ہے۔ اب آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سے وہ اس آیت کو دلیل بنا کر کے رسول اللہ کو اپنے جیسا ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو اسی طرح کی ایک آیت قرآن کریم میں دوسری جگہ پر بھی موجود ہے۔ آئیے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 38 میں فرماتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ ترجمہ، اور زمین میں چلنے والا جانور اور آسمان میں اڑنے والے پرندے تم جیسی ہی امت ہیں۔ یہاں پر اس آیت میں انسانوں سے بات ہو رہی ہے اور جانوروں اور پرندوں سے ان کی مثال دی گئی ہے کہ وہ امت ہونے کے معاملے میں تم جیسے ہیں۔ تو اگر اس لفظ کے ساتھ میں مخالفین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہہ لیا مثلکم کے لفظ سے، تو پھر امثالکم کے لفظ سے ان کو چاہیے کہ جانوروں کو بھی اپنے جیسا کہیں اور خود کو جانوروں کے جیسا کہیں۔ تو کیا وہ کہیں گے کہ ہم جانوروں کی طرح ہیں؟ اور جانوروں میں گدھا بھی ہوتا ہے، خنزیر بھی ہوتا ہے، تو کیا یہ کہیں گے کہ ہم گدھے کی طرح ہیں، ہم خنزیر کی طرح ہیں؟ یہ کبھی نہیں کہیں گے۔ حالانکہ ان کی بھی مثال قرآن میں انسانوں کے ساتھ اسی لفظ کے ساتھ میں دی گئی ہے، امثالکم سے، جیسے وہاں پر مثلکم سے مثال دی گئی تھی۔ تو کیا اب یہ لوگ خود کو جانوروں کے جیسا کہیں گے؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو گھٹانا ہے۔ قرآن میں موجود دلیلوں سے اور حدیث میں موجود دلیلوں سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ میں قرآن کریم کی ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ ترجمہ، اور اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو دیکھیں کہ قرآن کریم اتنی بلند چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ بھی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ قرآن کو اپنے اوپر برداشت کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اپنے محبوب کے سینے پر نازل فرمایا تو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے نے اسے جذب کر لیا۔ تو کیسے یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ تو ہمارے جیسے ہیں؟ اب آئیے میں قرآن کریم سے آپ کے سامنے کچھ دلیلیں پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا ہے اور کیسا عظیم بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا تذکرہ فرمایا تو یوں فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب محبوب کی ذات کا تذکرہ فرمایا تو یوں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب محبوب کے چہرے مبارک کا تذکرہ فرمایا تو یوں فرمایا، وَالضُّحَىٰ، یعنی دن کی قسم۔ محبوب کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ اس کے ذکر کے لیے اللہ نے فرمایا دن کے اجالے کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں محبوب کی زلفوں کا تذکرہ فرمایا تو یوں فرمایا، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، رات کے اندھیرے کی قسم۔ محبوب کی زلفیں اتنی کالی ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کے اندھیرے کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب محبوب کے زمانے کا تذکرہ فرمایا تو یوں فرمایا، والعصر، محبوب کے زمانے کی قسم، یعنی جس زمانے میں محبوب موجود ہو وہ زمانہ بھی اتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم یاد فرماتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب محبوب کے گزرنے والے لمحات کا تذکرہ فرمایا تو یوں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ آپ کا ہر آنے والا جو پل ہے وہ آپ کے پچھلے پل سے بہتر ہوگا۔ تو قرآن کریم کی ان ساری آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہ تو کسی کے اخلاق رسول اللہ کے جیسے ہو سکتے ہیں، نہ کسی کا چہرہ رسول اللہ کی طرح ہے، نہ کسی کی زلفیں رسول اللہ کی طرح ہیں، نہ کسی کی ذات رسول اللہ کی طرح ہے، نہ کسی کا زمانہ رسول اللہ کے زمانے کی طرح ہے، نہ کسی کے لمحات رسول اللہ کے لمحات کی طرح ہیں۔ تو پھر کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ تو ہماری طرح ہیں؟ اب آئیے میں قرآن کریم سے آپ کے سامنے وہ آیتیں پیش کرتا ہوں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان اور رفعت اور مقام کو بیان فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم فانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ انہیں اس طرح سے پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال غرق کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس آیت کے تحت آج سے 1000 سال پہلے کے بڑے محدث قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الشفا میں فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ جسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کے تمام اعمال کو غرق کر دے، زندگی بھر کی تمام نیکیوں کو زیرو کر دے۔ انسان چاہے چوری کر لے، زنا کر لے، شراب پی لے، وہ حرام کا مرتکب تو ہوگا، وہ بہت بڑا گناہگار تو ہوگا، لیکن اس سے اس کی زندگی بھر کی نیکیاں زیرو نہیں ہوتی۔ مگر صرف ایک کام ایسا ہے کہ جس سے انسان کی زندگی بھر کی نیکیاں زیرو ہو جاتی ہیں، اس کے تمام اعمال غرق ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے کفر۔ تو قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں کہ اس آیت کے تحت جب یہ کہا گیا کہ تمہارے تمام اعمال غرق کر دیے جائیں گے، کس بات سے؟ صرف اتنی بات سے کہ تمہاری آواز رسول اللہ کی آواز کے سامنے بلند ہو گئی، اتنی بات سے تمہارے تمام اعمال غرق ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آواز کو بلند کرنا رسول اللہ کے سامنے یہ کفر ہے، انسان کافر ہو جائے گا، اس کی زندگی بھر کی تمام نیکیاں مٹی میں مل جائیں گی۔ تو پھر رسول اللہ کا مقام تو یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کے سامنے اگرچہ اس کی کوئی بے ادبی کی نیت نہ ہو، کوئی گستاخی کی نیت نہ ہو، صرف اس کی آواز رسول اللہ کے سامنے بلند ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کفر ہو جائے گا، اس کی تمام نیکیاں مٹا دی جائیں گی۔ کیا اپنے بڑے بھائی کے سامنے بھی آواز بلند کر لینے سے کوئی شخص کافر ہو جاتا ہے؟ بلکہ اپنے ماں باپ کے سامنے بھی آواز بلند کرنے سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا، اگرچہ گناہگار ہو سکتا ہے۔ تو پھر جس نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ کی تعظیم اس طرح سے کرو جیسے اپنے بڑے بھائی کی کرتے ہو، یا پھر نبی اپنی امت میں اس طرح سے ہوتا ہے جیسے گاؤں کا چودھری ہوتا ہے معاذ اللہ، تو ذرا آپ اندازہ کریں کہ ایسا لکھنے والا شخص اور اس کو صحیح ماننے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنے بڑے مجرم ہوں گے۔ اور آئیے رسول اللہ کی شان دیکھیں کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے سے کیا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 144 میں ارشاد فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ اٹھانا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے، ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف۔ اس آیت کا پس منظر جاننا ضروری ہے کہ یہ آیت کب اور کیوں نازل ہوئی۔ شروع میں اسلام کے شروعاتی دور میں قریب 16 یا 17 مہینے تک جو قبلہ اول تھا یعنی کہ بیت المقدس، لوگ ادھر ہی سجدہ کرتے تھے، ادھر ہی نمازیں پڑھی جاتی تھی، یعنی کہ ابھی ہم جو اپنا رخ کرتے ہیں نماز کے لیے وہ کعبے کی طرف کرتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں جب لوگ اپنا رخ کرتے تھے تو بیت المقدس کی طرف کرتے تھے۔ یہ اسلام کے بالکل شروعاتی دور کی بات ہے، 16 یا 17 مہینے تک، کیونکہ پچھلے نبیوں کا قبلہ وہی تھا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، تو بہت سارے لوگ ایمان لے آئے، اور بہت سارے یہودی وہ بھی تھے جو ایمان نہیں لائے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا کہ جب آپ نے اپنا مذہب الگ کر لیا ہے تو پھر اپنا قبلہ بھی الگ کر لیں، ہمارے قبلے کی طرف کیوں سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پر لگ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ کعبہ شریف سے بہت محبت تھی، اس لیے آپ کے دل نے یہ چاہا کہ کعبے کو ہی قبلہ بنا دیا جائے، اور اب جو نمازیں ہوں وہ کعبے کی طرف ہی رخ کر کے ہوں۔ تو ظہر کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، آپ 2 رکعت پڑھ چکے تھے، لیکن آپ کے دل میں کیونکہ یہ خواہش آ چکی تھی کہ کعبے کو ہی قبلہ بنا دیا جائے تاکہ ہم ادھر ہی رخ کر کے اپنے سجدے کیا کریں۔
اور اسی امید سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید جبریل علیہ السلام آ رہے ہوں گے، اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہوگا کہ بس کعبے کو قبلہ بنا دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نماز کی حالت میں، آپ امامت کر رہے تھے، نماز کی حالت میں ہی آپ بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھاتے تھے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، کہ ہم نے دیکھا بار بار آپ کا آسمان کی طرف دیکھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، تو ہم ضرور آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی مرضی ہو۔ محبوب، جو قبلہ آپ کو پسند ہے، محبوب جس کو آپ چاہتے ہیں، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ ذرا سوچیں کہ محبوب جس کو چاہ لیں اسی کو قبلہ بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہمارے پاس صرف 2 ہی آپشن ہیں کہ یا تو بیت المقدس قبلہ رہے گا اور یا پھر کعبہ قبلہ رہے گا۔ اللہ نے کوئی آپشن نہیں دیا تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قبلۃً ترضاها، وہ قبلہ جدھر آپ کی مرضی ہے، محبوب جو آپ چاہیں گے، جس میں آپ کی خوشی ہے، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ اگر وہاں پر محبوب کی مرضی کچھ اور ہوتی، کسی اور طرف آپ کا رخ ہوتا، کسی اور طرف آپ کی خواہش ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اسی کو قبلہ بنا دیتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی خواہش کو پورا کرنے میں کتنی جلدی فرماتا ہے، اس پر بھی ذرا غور کریں کہ 2 رکعت ہو چکی تھی ظہر کی، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ محبوب ٹھیک ہے، ابھی تو آپ بیت المقدس کی طرف نیت باندھ چکے ہیں، جب اگلی نماز ہوگی تو پھر اگلی نماز سے آپ کعبے کی طرف منہ کر لیجئے گا، ادھر نماز پڑھ لیجئے گا۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی اپنے رخ کو پھیر دیں کعبے کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ محبوب آپ کی مرضی نہیں ہے تو پھر میری بھی مرضی نہیں ہے۔ آپ ادھر نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر ہم بھی ادھر پڑھوانا نہیں چاہتے۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ اور تمام مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں وہ اپنا منہ ابھی کعبے کی طرف ہی پھیر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اگلی نماز سے اپنا رخ بدل لینا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ چلو یہ والی رکعت کمپلیٹ کر لو اس کے بعد بدل لینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میرے محبوب کی ابھی مرضی ہے تو قبلہ بھی ابھی بدلا جائے گا۔ اور یہی حکم فوراً سارے مسلمانوں کے لیے بھی آ گیا کہ تمام کے تمام مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں وہ فوراً ابھی اپنا رخ کعبے کی طرف پھیر لیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ محبوب، لوگ اگرچہ میری عبادت کرتے ہیں لیکن ہم ان کی عبادت بس وہی قبول کریں گے جو آپ کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ آپ کی مرضی کعبے کی طرف ہے تو ہم لوگوں سے بس وہی سجدہ قبول کریں گے جو کعبے کی طرف ہوگا۔ تو یہ محبوب کی شان اور عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے پیار بھرے انداز میں قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ محبوب چاہ لیں، صرف سوچ لیں تو قبلہ بدل جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ فرض کر دیا ہے کہ وہ اپنے ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا حاکم تسلیم کریں، اور یہ بھی تسلیم کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں جو کچھ بھی فیصلہ فرما دیا ہے اس کو جی جان سے تسلیم کر لیں، اور اس کے قبول کرنے میں اپنے دل میں کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ پائیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اور اے محبوب، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے ہر معاملے میں اپنا حاکم نہ بنا لیں، اور پھر آپ جو فیصلہ فرما دیں اس کے لیے اپنے دل میں کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اسے جی جان سے تسلیم کر لیں۔ یعنی کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا حاکم مانے بغیر کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا اعلان کر دیا ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے قرآن سے اور حدیث سے وہ دلیلیں پیش کرتا ہوں جہاں پر بالکل صاف لفظوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کے جیسے نہیں ہیں، اور کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ کہنے والا کوئی جاہل تو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی تو ہمارے جیسے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بیان فرما رہا ہے کہ جس شخص کا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے وہ بھی کسی اور کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 32۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ جو نبی کی بیوی ہو جائے وہ بھی دنیا کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو سکتی، مگر کہنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ نبی ہماری طرح ہے، معاذ اللہ۔ اب آئیے آپ کے سامنے حدیث سے اس پر دلیل پیش کرتا ہوں۔
امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1962 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلسل بغیر سحری اور افطاری کے روزے رکھنے سے منع فرمایا تھا۔ اس پر ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ خود تو اس طرح کے روزے رکھتے ہیں، یعنی بغیر سحری اور افطاری کے روزے آپ تو رکھتے ہیں، پھر ہمیں کیوں منع فرما رہے ہیں؟ تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے فرما دیا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ پھر بھی اگر کوئی شخص نہیں مان رہا ہے، اگر وہ رسول اللہ کی بات نہیں مان رہا ہے اور وہ اپنی عقل کو فالو کرتا ہے اور قرآن سے دلیل بناتا ہے کہ رسول اللہ ہمارے جیسے تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، تو صحابہ میں سے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکا کہ یا رسول اللہ قرآن میں تو فرمایا گیا ہے کہ آپ ہماری طرح ہیں، لیکن کسی بھی صحابی نے ایسا نہیں کہا، کیونکہ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے جیسے نہیں ہو سکتے اور نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، یہ بالکل صاف دلیل ہو گئی۔ اس کے علاوہ آئیے صحابی کا بھی عقیدہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ صحابہ اس معاملے میں کیا سمجھتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 20، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کوئی کام کرنے کا حکم دیتے تو وہی دیتے تھے جو اس کی طاقت میں ہوتا تھا۔ اس پر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے جیسے نہیں ہیں۔ تو دیکھیں صحابہ کرام کا اپنا فرمان بھی موجود ہے، اپنا نظریہ بھی موجود ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے جیسے نہیں ہیں۔ ایک طرف تو رسول اللہ نے فرما دیا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، دوسری طرف صحابہ نے بھی فرما دیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے جیسے نہیں ہیں۔ تو پھر ہمارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے اور جو صحابہ نے ہم کو دیا ہے۔ اپنی عقل سے ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے، اپنی عقل سے ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور جس آیت کو مخالفین اپنی دلیل بناتے ہیں رسول اللہ کو اپنے جیسا کہنے کے لیے، ہم نے آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ میں اس کی تفسیر پیش کر دی کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار فرمایا ہے، اور بس اتنی بات کہی ہے کہ تم بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، اور جو تمہارا رب ہے وہی میرا رب ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ ہمارے جیسے ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو اپنے معاملے میں اختیار ہے کہ وہ اپنے بارے میں جو چاہیں فرمائیں عاجزی کے طور پہ، لیکن اگر کوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہنے کی کوشش کرے گا تو آئیے قرآن سے دلیل پیش کرتا ہوں کہ ایسے لوگ کون ہوتے ہیں، یعنی کہ نبیوں کو اپنے جیسا بشر کہنا کس کا کام ہے۔ قرآن کریم میں سورہ یاسین آیت نمبر 15 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر فرمایا اور انہوں نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو صرف ہماری طرح ہی ایک بشر ہو۔ تو دیکھیں قرآن کریم سے ثابت ہے کہ نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا یہ کافروں کا طریقہ تھا۔ قرآن میں ایک بھی آیت نہیں ہے جہاں پر کسی مسلمان کے حوالے سے، کسی نیک شخص کے حوالے سے یہ کہا گیا ہو کہ اس نے کسی نبی کو اپنے جیسا بشر کہا ہو۔ جہاں پر بھی کہا ہے کافروں نے نبیوں کو اپنے جیسا بشر کہا ہے۔ اس میں سے ایک آیت یہاں پر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب آئیے آپ کے سامنے یہ دلیل پیش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جس نے کسی نبی کو عام بشر کہا تھا وہ کون تھا؟ اللہ تعالیٰ سورہ ہجر آیت نمبر 33 میں فرماتا ہے، قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون۔ ابلیس نے کہا مجھے زیبا نہیں کہ ایک بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو سیاہ بودار گارے سے ہے۔ تو ہمیں قرآن کریم سے پتہ چل گیا کہ نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا یا تو کافروں کا کام ہے، یا پھر نبی کو کوئی عام بشر کہنا یہ ابلیس کا کام ہے، اور سب سے پہلا ایسے کہنے والا شخص ابلیس تھا۔ اور رسول اللہ کا اپنا فرمان تو یہ ہے کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، اور صحابہ کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے جیسے نہیں ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں ہم نے آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ میں پیش کر دی۔ اب آپ خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ کو اپنے جیسا بشر کہہ کر کیا ابلیس کے راستے پر چلنا ہے، کیا کافروں کے راستے پر چلنا ہے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم پر چلنا ہے کہ رسول اللہ ہمارے جیسے نہیں ہیں اور ہم رسول اللہ کے جیسے نہیں ہیں۔
اور قرآن کریم سے بہت ساری آیتیں ہم نے آپ کے سامنے اس بات کے لیے پیش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے، اس لیے کائنات میں کوئی بھی شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی عظمت و رفعت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے چاہنے والوں میں شمار فرمائے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادبوں سے، گستاخوں سے ہمیں بچا کر رکھے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔